بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے دوسرے بڑے شہر خان یونس پر زمینی کارروائیوں کا آغاز۔ غزہ پر ایک بار پھر اسرائیلی جارحیت جاری۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے دوسرے بڑے شہر خان یونس شہر کے اندر اور اطراف کے علاقوں کے مکینوں کو انخلاء کا حکم دینے کے بعد خان یونس کے شمال میں زمینی کارروائیاں شروع کر دیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹینک جنوبی شہر میں اپنی زمینی کارروائیاں شروع کرنے کے بعد خان یونس کے شمال میں مختلف مقامات پر بمباری کر رہے ہیں۔ غزہ کے وسطی اور شمالی علاقوں کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے وسطی اور شمالی علاقوں کو جنوب سے مکمل طور پر منقطع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ضروری امداد کی ترسیل رک چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایجنسی نے بتایا ہے کہ 3 دسمبر کو رفح گورنریٹ غزہ میں وہ واحد مقام تھا جہاں بنیادی طور پر آٹے اور پانی کی محدود امداد کی تقسیم ہوئی۔ ملحقہ خان یونس گورنریٹ میں جنگ کی شدت کی وجہ سے امداد کی تقسیم بڑی حد تک روک دی گئی ہے۔ مذاکرات جنگ بندی کے بغیر نہیں ہو سکتے، حماس نے خبردار کر دیا۔ حماس کے سینئر عہدیدار اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کا دوبارہ شروع کیا جانا لازمی طور پر جنگ بندی سے منسلک کیا جانا چاہیے۔ جنگ بندی کے بغیر صرف یرغمالیوں کی رہائی پر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسامہ حمدان نے بیروت میں اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے ایشوز پر مذاکرات کی بحالی جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے کے ایجنڈے کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل نے حماس کے رہنماؤں کو بیرون ملک قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل کی داخلی سلامتی سروس کے سربراہ نے حماس کے رہنماؤں کو بیرون ملک قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اتوار کو اسرائیلی پبلک براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی طرف سے نشر کی گئی ایک ریکارڈنگ میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل قطر، ترکی اور لبنان میں حماس کا پیچھا کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اسے چاہے برسوں بھی لگ جائیں۔ بھارت کا مالدیپ سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ۔ مالدیپ کے صدر محمد محضو نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بھارت نے بالآخر مالدیپ کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے جزیرہ نما سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسرائیل کی حمایت امریکی صدر جو بائیڈن کو مہنگی پڑ گئی۔ غزہ کے معصوم فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری کرنے والے اسرائیل کی حمایت امریکی صدر جو بائیڈن کو مہنگی پڑ گئی۔ جو بائیڈن کو دوبارہ صدارت کی دوڑ میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے امریکہ کے مسلمان رہنماؤں نے جو بائیڈن کو روکو مہم شروع کر دی۔ ریاست منیسوٹا سے شروع ہونے والی جو بائیڈن مخالف مہم میشیگن، ایریزونا، وسکونسن، پینسلوانیا اور فلوریڈا تک پھیل چکی ہے۔ لبنان سے شمالی اسرائیل پر مارٹر گولوں کے حملوں میں 3 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے لبنان سے مارٹر گولوں کے حملوں کی تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ لبنان کے مارٹر گولوں سے اسرائیلی فوجی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنانی نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج اور فضائیہ نے لبنان کے کئی سرحدی دیہاتوں کو نشانہ بنایا۔ دیر انسا اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے 200 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے آدھے سے زیادہ گھر تباہ کر دیے۔ عرب میڈیا 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے غزہ کے آدھے سے زیادہ گھروں کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی بمباری سے غزہ کے 60% یعنی 3 لاکھ سے زائد مکانات تباہ یا متاثر ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے بعد غزہ کے 35 میں سے 26 ہسپتال غیر فعال ہو چکے ہیں اور اسرائیلی بمباری سے اب تک 167 مذہبی عبادت گاہوں کی تعمیرات کو نشانہ بنایا گیا۔ سائفر کیس، سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا جنرل باجوہ کو گواہ بنانے کا اعلان۔
سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سائفر کیس میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے آفیشلز کو گواہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے آفیشلز کو گواہ بناؤں گا۔ جنرل باجوہ نے ڈونلڈ لو کے کہنے پر سب کچھ کیا۔ جنرل باجوہ کو عدالت میں بلاؤں گا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ مجھ سے کسی نے مذاکرات نہیں کیے، مجھے جس طرح پکڑا گیا سب ایک پلان تھا۔ نواز شریف لندن پلان کے بعد پاکستان آئے۔ شمالی کوریا کا جاسوس سیٹلائٹ سے وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی تفصیلی تصاویر حاصل کرنے کا دعویٰ۔ شمالی کوریا کی جاسوس ملٹری سیٹلائٹ نے دشمن کی حرکات کا جائزہ لینے کے لیے جاسوسی شروع کر دی۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق سیٹلائٹ کے ذریعے دشمن کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے کا آپریشن ایک آزاد فوجی انٹیلیجنس تنظیم کے طور پر کام کرے گا اور حاصل کردہ معلومات فوج اور دیگر متعلقہ یونٹس کو فراہم کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق سیٹلائٹ کے ذریعے سے شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے یونٹس کو بہتر اور اچھی تیاری میں مدد ملے گی۔ ناسا کا 1 کروڑ میل سے لیزر کے ذریعے سگنل موصول کرنے کا کامیاب تجربہ۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے لیزر کے ذریعے ایسے سگنل موصول کرنے کے تجربے میں کامیابی حاصل کی ہے جو 1 کروڑ میل دور سے بھیجا گیا تھا۔ ناسا کی جانب سے جاری بیان کے مطابق نئی لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے اس پیغام کو بھیجا گیا تھا اور اس ٹیکنالوجی سے اسپیس کرافٹ سے فوری رابطہ ممکن ہو سکے گا۔ امریکی پارلیمنٹ میں فلسطین کے حق میں احتجاج۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس کی فلسطینی نژاد رکن رشیدہ تلیب نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کے دوران فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کا روایتی رومال پہن رکھا تھا۔ رشیدہ تلیب خود بھی فلسطینی نژاد ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں امریکہ میں چاقو بردار شخص کے حملے میں قتل کیے جانے والے 6 سالہ فلسطینی بچے اور فائرنگ کے واقعے میں 3 فلسطینی طالب علموں کے زخمی ہونے پر شدید احتجاج کیا۔ شمالی تنزانیہ میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے درجنوں افراد ہلاک۔ شمالی تنزانیہ میں شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں کم از کم 47 افراد ہلاک اور 85 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ضلعی کمشنر نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ شدید بارشوں کے باعث دارالحکومت ڈوڈوما سے تقریباً 300 کلومیٹر شمال میں واقع شہر کاٹیش شدید متاثر ہوا ہے۔ کمشنر نے مزید کہا کہ شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے علاقے کی کئی سڑکیں کیچڑ، پتھر اور اکھڑے ہوئے درختوں کی وجہ سے بند ہو چکی ہیں۔ بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ پرواز بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد ہجکولے کھاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ طیارے میں 2 پائلٹس موجود تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے نے ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں انڈین ایئر فورس اکیڈمی سے معمول کی تربیتی پرواز کے لیے اڑان بھری تھی، تاہم کچھ ہی دیر بعد طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اسرائیل حماس جنگ رفح کراسنگ سے دوہری شہریت والے 871 افراد مصر پہنچ گئے۔ مصری حکام نے تصدیق کر دی ہے کہ عارضی جنگ بندی کے خاتمے اور غزہ پر دوبارہ اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد 871 دوہری شہریت کے حامل شہری رفح کراسنگ کے راستے مصر پہنچ چکے ہیں۔ مصری حکام نے بتایا کہ ہفتے اور اتوار کے روز مصر پہنچنے والے دوہری شہریت کے حامل شہریوں میں 17 امریکی اور 130 ترک شہریت کے حامل افراد شامل ہیں۔ ترکیہ میں ڈاکٹروں اور طلبہ نے غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے خاموش مارچ کیا۔ غزہ میں 1 ہفتے کی عارضی جنگ بندی کے بعد اسرائیلی حملوں پر ترک ڈاکٹروں اور طلبہ نے غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے استنبول میں خاموش مارچ کیا۔ امریکی جنگی جہاز پر ڈرون حملہ، ذمہ داری حوثیوں نے قبول کر لی۔ بحر احمر میں امریکی جنگی جہاز اور دیگر کمرشل جہازوں پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ بحری جہازوں پر حملے سے باخبر ہیں، جبکہ امریکی سینٹ کام نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔ یمن کے حوثی گروپ نے بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 2 اسرائیلی جہازوں پر حملہ کیا گیا، ایک جہاز کو میزائل اور دوسرے کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا۔
دنیا میں آلودہ ترین شہروں میں لاہور پھر دوسرے نمبر پر آ گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر، جبکہ کراچی کا تیسرا نمبر رہا۔ لاہور میں مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 221 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور کے 6 علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے زیادہ ریکارڈ ہوا۔ عالمی مارکیٹ میں ایک بار پھر خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اوپیک پلس کے فیصلے کے مسلسل دباؤ اور عالمی ایندھن کی طلب میں اضافے پر غیر یقینی صورتحال کے درمیان پیر کو خام تیل کی فیوچر ٹریڈنگ میں تھوڑی دیر کے لیے اضافہ ہوا، تاہم فلسطینی صورتحال کے باعث سپلائی میں رکاوٹ کے خطرات کی وجہ سے قیمتیں گر گئیں۔ انٹر بینک میں ڈالر 44 پیسے سستا ہو گیا۔ پہلے کاروباری روز کے اختتام پر انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر سستا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 44 پیسے کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد امریکی کرنسی 284 روپے 97 پیسے سے کم ہو کر 284 روپے 53 پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں 12 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کی۔ سماعت کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم پر میڈیا نمائندوں کو بھی کوریج کے لیے جیل کے اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔